بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالحکم اسکول سرگودھا کی جانب سے آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مطالعہ پاکستان پڑھ رہے ہیں فار 10th کلاسز، اور اس کا ہم نے باب نمبر 7 شروع کر رکھا ہے جس کا نام ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات، فارن ریلیشنز آف پاکستان۔ یو ایس ریلیشنز، پاک امریکہ تعلقات، اور یہاں پہ آپ کو اس کے فلیگز بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا فلیگ ہے اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا فلیگ ہے۔ یہ اس میں 50 سٹارز ہیں، اور یہ 50 سٹارز اس میں کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ چونکہ امریکہ پورا ایک کانٹیننٹ ہے جس کو ہم نارتھ امریکہ کہتے ہیں، یہ کوئی ایک ملک نہیں ہے، یہ 50 ممالک پر مشتمل ایک بڑا ملک ہے۔ یہ 50 ممالک نے اپنے کچھ نہ کچھ رائٹ سینٹرل حکومت کو تفویض کر رکھے ہیں۔ یہ پاکستان کی اتنا اسٹرانگ فیڈریشن نہیں ہے، تھوڑی سی لوز کنفیڈریشن ہے۔ یہاں پہ ان 50 اسٹیٹس کو بھی خاص اختیارات حاصل ہیں، لیکن اوور آل پوری دنیا میں ایک سینٹرل گورنمنٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور جس گورنمنٹ کو آپ بھی جانتے ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ کو بھی آپ جانتے ہیں، ان کے جو اس وقت کرنٹ پریزیڈنٹ ہے ان کا نام ٹرمپ ہے۔ تعلقات کا آغاز کرتے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کا آغاز، پہلی ہیڈنگ نوٹ کر لیجئے، اور اس سے پہلے اپنی بک کا پیج نمبر 49 اوپن کر لیجئے، پینسلز پکڑ لیجئے تاکہ آپ ساتھ ساتھ ہیڈنگز لکھتے جائیے، اور جہاں اہم بات یا کوئی اہم آپ کو نقطہ نظر آئے لکھنے کے لیے، یا آپ کوئی بات انڈر لائن کرنا چاہیں تو ساتھ ساتھ کر سکیں۔ پاک امریکہ تعلقات کا آغاز کب ہوا؟ 1948 میں امریکی سفیر نے قائد اعظم کی خدمت میں اپنی اسناد سفارت پیش کی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے امریکہ کو پاکستان کی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم تمام آزاد اقوام سے صرف دوستی اور خیر سگالی کے امیدوار ہیں۔ جس وقت پاکستان آزاد ہوا اس وقت چونکہ دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ اور رشیا دو سپر پاور کے طور پر ابھرے تھے، اور پاکستان نے امریکن بلاک کو جوائن کیا تھا۔ امریکہ نے 1948 میں اپنا سفیر پاکستان بھیجا تھا، اور اس وقت اس کی ملاقات پھر جناح سے ہوئی تھی، اور قائد اعظم نے اس موقع پر پاکستان کی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تمام آزاد اقوام سے صرف دوستی اور خیر سگالی کے امیدوار ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ نوٹ کیجئے، وزیر اعظم پاکستان کا دورہ امریکہ 1950۔ یہ آپ کو ہیری ٹرومن نظر آ رہے ہیں۔ 1950 میں اس وقت امریکہ کے پرائم منسٹر تھے، پریزیڈنٹ تھے، اور یہ پاکستانی پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے جس وقت امریکہ وزٹ پر گئے۔ یہ اس وقت کی ایک پک ہے۔ امریکی صدر ٹرومن کی دعوت پر پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ لیاقت علی خان نے امریکہ میں اپنے خطابات کے ذریعے پاکستان کے قیام کے مقاصد بیان کرنے کے علاوہ پاکستان کی ترقی کی ضروریات بھی بیان کی۔ یہ لیاقت علی خان نے جو سپیچ کی تھی وہاں پر وہ ایک انتہائی خوبصورت وربل سپیچ ہے، اور اس کو BA کے نصاب میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس میں بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے پاکستان کے قیام کے مقاصد کو بیان کیا ہے اور پاکستان کی ترقی کی ضروریات کو بھی بیان کیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ نوٹ کیجئے، پاک امریکہ معاہدہ 1955۔ 1955 میں امریکہ اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ری ایکٹروں کی تعمیر، ڈیزائن اور دیگر امور میں کچھ حقوق عطا کیے۔ اگلی ہیڈنگ نوٹ کیجئے، وزیر اعظم پاکستان کا دورہ امریکہ 1961۔ 1961 میں کون ہمارے پریزیڈنٹ تھے؟ کہ 1958 میں ماشاء اللہ آ گیا تھا، اور 1961 میں بھی ابھی ماشاء اللہ کنٹینیو ہی تھا، اور اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان تھے۔ یہ آپ کو جنرل ایوب خان دکھائی دے رہے ہیں کار میں، ان کے ساتھ یہ اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ امریکہ ہی کا ایک ویو ہے۔ یہ سائڈ میں آپ کو انہی پریزیڈنٹ کی الگ سے پک نظر آ رہی ہے۔ ان کا نام جان ایف کینیڈی ہے، انتہائی ینگ ایج میں، یہ 1963 میں ان کا بھی اسیسینیشن ہوا تھا، ان کو بھی مرڈر کر دیا گیا تھا۔
ریڈنگ کرتے ہیں۔ جولائی 1961 میں صدر پاکستان محمد ایوب خان نے امریکہ کا 5 روزہ سرکاری دورہ کیا۔ انہوں نے امریکی صدر کینیڈی سے بات چیت کی اور مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کا موقف بتایا۔ اس دورے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ میں امریکہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے پاکستان کو امداد کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان کا بہت ضروری تھا کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ انڈیا بھی امریکہ کا ایک بہترین ایلائی تھا، اس کا بہترین دوست تھا، تو پاکستان بھی چونکہ امریکن بلاک میں تھا، اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان بھی اپنے موقف کو امریکہ پر واضح کر سکے۔ امریکہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے پاکستان کو امداد کی یقین دہانی کروائی، نیز یہ کہ امریکہ کے حوالی ممالک کو بھی پاکستان کو امداد دینے پر آمادہ کیا جائے گا۔ امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد کی بات کو بھی دہرایا، اور امریکہ نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد کو ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کر لیا۔ اس سے پہلے ڈیورنڈ لائن ایکسیپٹڈ نہیں تھی، کیونکہ افغانستان کے پاکستان کے ساتھ ریلیشن ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے پازیٹیو نہیں تھے، تھوڑے تلخ تھے، لیکن اس وقت امریکہ نے بھی افغانستان اور پاکستان کی ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کر لیا 1961 میں۔ افغانستان میں روس کے خلاف مشترکہ پالیسی، یہ پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ پالیسی کی بات ہو رہی ہے۔ 1979 میں ایز یو نو کہ روس نے افغانستان میں اپنی فوج داخل کر کے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا، تو پاکستان اور امریکہ نے کھل کر روسی قبضے کی مخالفت کی۔ پاکستان نے پراکسی وار لڑی تھی افغانستان میں۔ پاکستان، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے افغان عوام کی مدد کی۔ پاک امریکہ مشترکہ پالیسی کی وجہ سے اس جنگ میں روس کو ناکامی ہوئی اور وہ افغانستان سے اپنی فوج نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ نہ صرف وہ افغانستان سے اپنی فوج نکالنے پر مجبور ہوا کہ بلکہ وہ دنیا میں سپر پاور کے اسٹیٹس سے بھی اتر گیا۔ یہ اس وقت کے پریزیڈنٹ ہیں، 1979 میں جو پریزیڈنٹ تھے، ہمارے پریزیڈنٹ تھے پاکستان میں چونکہ ماشاء اللہ لگ چکا تھا، ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق، اور یہ امریکن پریزیڈنٹ جیمی کارٹر، جنہوں نے مل کر 1979 میں روس کے خلاف افغانستان میں آپریشن کیا تھا۔ F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ، یہ آپ کو پک میں F-16 نظر بھی آ رہے ہیں، یہ پاکستان کو پہلی بار دیے گئے تھے۔ اس وقت یہ امریکن پریزیڈنٹ تھے رونالڈو ریگن، اور یہ اس وقت پاکستان کے صدر تھے جنرل ضیاء الحق۔ اگر آپ کے علم میں ہو کہ دسمبر 1982 کا زمانہ کون سا بنتا ہے، تو دسمبر 1982 کا وہ زمانہ ہے جب افغانستان میں پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر روس کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ یاد ہے آپ کو، افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا پاکستان، کس کی مدد سے؟ امریکہ کی مدد سے۔ کس کے خلاف؟ روس کے خلاف۔ تو پاک امریکہ ریلیشنز پیک پر تھے، اور اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے رونالڈو ریگن تھے، چونکہ پاکستان کو عسکری قوت کی ضرورت تھی، تو انہوں نے پاکستان کو F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ کی اجازت دی تھی۔ دسمبر 1982 میں امریکہ کے نئے صدر ریگن کی دعوت پر جنرل ضیاء الحق امریکہ گئے۔ اس دورے میں دونوں ممالک نے ایک وزارتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا اور پاکستان کو F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ دے دی گئی۔ اس کے جواب میں 1983 میں بھارت اور روس نے بھی ایک معاہدہ کر لیا، اور روس نے بھارت کو جدید ترین اسلحہ، بختر بند گاڑیاں، ٹینک شکن اسلحہ اور دیگر ہتھیار دینے کا اعلان کیا۔ یعنی اگر پاکستان کو امریکہ نے طاقتور بنانے کی کوشش کی، تو فوراً ہی بھارت کو بھی روس نے اتنے ہی جدید ترین اسلحے سے لیس کر دیا تاکہ پاکستان سے کسی بھی قسم کا خطرہ بھارت کو محسوس نہ ہو۔ امریکی امداد کی منظوری، نیکسٹ ہیڈنگ لکھ لیجئے۔ 1985 میں امریکی سینٹ نے ایک قانون کی منظوری دی جس کے تحت طے پایا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کی امداد بند کر دی جائے۔ پاکستان بھی اس لسٹ میں شامل تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے فرسٹ چیپٹر میں، باب نمبر 6 میں، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ پاکستان 1980s میں اس پروسیس میں تھا، اور انہوں نے 80s میں ریئیکٹر بھی بنا لیا تھا، اور 89 میں تو انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ تو اس وقت یہ جو اسٹیٹس تھیں ایٹمی ہتھیار بنا رہی تھیں، ان تمام ممالک کی امداد بند کرنے کے لیے امریکی سینٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا۔ امریکی صدر، ابھی ہم نے دیکھے اس وقت امریکی صدر کون تھے؟ رونالڈو ریگن تھے،
امریکی صدر نے 1 سال کے لیے پاکستان کو اس سے مستثنا قرار دیتے ہوئے امداد کی منظوری دے دی۔ اب سوال یہ کہ پاکستان کو اس سے مستثنا کیوں قرار دیا گیا؟ پھر وہی بات کہ چونکہ افغانستان میں روس کے خلاف امریکہ اور پاکستان مل کر وار کر رہے تھے اور پاکستان کو عسکری قوت کی ضرورت تھی، اسلحے کی ضرورت تھی، تو اس لیے پاکستان کو انہوں نے مستثنا قرار دیا۔ مستثنا سے مراد کہ ان پر یہ قانون اپلائی نہیں ہوگا، ان کو ایکسیپشن دی گئی۔ پاکستان کو بعد میں بھی اس ترمیم سے مستثنا قرار دیا جاتا رہا 4-5 سال تک، مسلسل 89 تک، جب تک کہ روس باقاعدہ شکست خوردہ ہو کر افغانستان سے ویکیٹ نہیں کر گیا، تب تک پاکستان کو ایڈ ملتی رہی اور اس کے بعد بھی ملتی رہی اور سال بہ سال امداد ملتی رہی۔ اکتوبر 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے تو امریکی صدر سے بھی ملاقات کی۔ اس حوالے سے آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اقوام متحدہ میں صرف ایک بار قرآن پاک کی تلاوت ہوئی تھی اس وقت، اور یہی موقع تھا اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر جنرل ضیاء الحق کی ریکویسٹ پر اقوام متحدہ میں وہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم اقوام متحدہ کے سیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا تھا۔ یہ آپ کو یہ ڈیٹرنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ ایٹمی ہتھیار ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ نوٹ کیجئے، وزیر اعظم پاکستان کا دورہ امریکہ 1986۔ اب 1986 میں کون پرائم منسٹر تھے؟ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ 1986 میں پرائم منسٹر محمد خان جنیجو تھے۔ 1986 میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو امریکہ کے دورے پر گئے۔ اس دورے میں انہوں نے امریکی صدر کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کیں۔ اس موقع پر دونوں ممالک میں حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ طے پایا، لیکن امریکہ نے شرط عائد کی کہ اس ٹیکنالوجی کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک منظر رونالڈو ریگن جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، اور یہ پاکستانی پی ایم محمد خان جنیجو۔ یہاں ہم نے ابھی آدھا ٹاپک کیا ہے، انشاءاللہ باقی آدھا ٹاپک ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیں۔ یہ آپ کی ایکسرسائز کا کوسچن نمبر 11 ہے، تو ہم نے اس کو نصف کیا ہے، تو آپ اس کو نصف اچھی طرح یاد کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی اس میں بننے والے مختصر سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات بھی تیار کر لیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ باقی ٹاپک ہم نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے۔